کسی سلطنت میں ایک بادشاہ کے دربار میں کئی وزیر اور دربان تھے، مگر ان تمام دربان اور وزراء میں سے ایک دربان بادشاہ کو بے حد پسند تھا۔ اس پسند کی وجہ جاننے کی کوشش بہت کی گئی، مگر باقی دربان اور وزراء کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک دن کسی نے بادشاہ سے براہ راست اس کو اتنا زیادہ پسند کرنے کی وجہ دریافت کی اور کہا کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ پوچھنے کی جسارت کروں۔ بادشاہ سے اجازت ملتے ہی اس نے عرض کی کہ آج تو اس دربان کو اتنا زیادہ پسند کرنے کی وجہ بتا ہی دیں۔ بادشاہ بولا، میرا دربار لگا ہوا ہے، محفل برخاست ہونے سے پہلے پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر اس شخص کو ساتھ رکھی ٹوکری میں رکھے پھل تقسیم کرنے کو کہا، اور اس ٹوکری میں سے ایک پھل بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے پسندیدہ دربان کو دیا، جسے دربان نے بڑے لطف اندوز ہو کر کھانا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے دربار میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے پسندیدہ دربان کو پھل کھانے سے روکا، جسے وہ شخص بڑے مزے لے کر کھا رہا تھا، اور وہ پھل کسی دوسرے وزیر کو دے کر کھانے کو کہا۔ اس وزیر نے وہ کچھ بچا ہوا پھل جیسے ہی اپنے منہ میں رکھا تو ایک بری سی شکل بنا کر اسے واپس باہر تھونک دیا۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت کڑوا ہے، جسے کھانا ممکن ہی نہیں۔ تمام لوگ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر بادشاہ نے اپنے پسندیدہ دربان سے مخاطب ہو کر کہا، تم اس کڑوے پھل کو کس طرح کھا رہے تھے؟ جبکہ وہ دوسرا تو کہتا ہے کہ یہ پھل بے حد کڑوا ہے اور کھانا ممکن ہی نہیں۔ تو اس شخص نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، حضور والا، بات کچھ یوں ہے کہ آپ کے دربار میں سالوں سے موجود ہوں اور طرح طرح کے پھل جو آپ کھلاتے ہیں کھاتا ہوں۔ اگر کبھی آپ کی جانب سے کوئی کڑوا پھل مجھے مل گیا تو حد درجہ ناشکری ہوگی کہ میں اس کڑوے پھل کو نہ کھاؤں اور اس کی شکایت آپ سے کروں۔ یہ تو آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے میری اوقات سے بڑھ کر ہمیشہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے دربار میں موجود لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ بادشاہ نے دربار میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ خوبی تم تمام لوگوں میں موجود نہیں جو اس میں ہے کہ ہر حال میں ایک اپنے مالک کا شکر گزار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس کو اتنا پسند کرنے کی۔ دوستوں، یہ حکایت تو بہت چھوٹی تھی، مگر اس میں موجود سبق بہت بڑا ہے۔ یہی حال ہمارا اگر اپنے حقیقی معبود برحق کے ساتھ ہو جائے تو ہم پروردگار کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، مگر اس کے برعکس ساری زندگی انگنت نعمتیں اپنے پروردگار سے ملنے پر شکر گزاری تو کجا، کبھی اس رب کی طرف سے کوئی آزمائش ہم پر آ جائے یا پھر اپنے اعمال کے سبب گرفتار بلا ہو جائیں تو اس رب العزت کو راضی کرنے کے بجائے شکایات کا ورد اپنے زبان پر جاری کر لیتے ہیں۔ کسی نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے خیریت دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان ہے کہ ناشکری سے باز ہی نہیں آتی۔ پروردگار عالم ہمیں ہر حال میں شکر گزار بندہ بن کر عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔